بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنین وائس کے سامعین کو خلوص برا السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو دوستو، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت اپنا لیجئے۔ مقام ابراہیم، یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا۔ آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا، یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسری جگہ اس مقدس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر 4000 برساتیں گزر گئیں، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے، بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا، اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاڑوں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک حضرت خلیل اللہ کے جلیل القدر قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہایت معظم معجزہ ہے۔ اور یقیناً یہ پتھر خداوند قدوس کی آیات بینات اور کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے، اور اس کی شان کا یہ عظیم الشان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ خداوند قدوس نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو، سجدہ میرے لیے ادا کرو، لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں کہ جس پتھر پر میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں، مقام ابراہیم کی عظمت و شان سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ عز و جل کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو، وہ جگہ اللہ عز و جل کے نزدیک بہت زیادہ عزت و عظمت والی ہے، اور اس جگہ خدا کی عبادت خدا کے نزدیک بہت ہی بہتر اور محبوب تر ہے۔ اب غور کیجئے کہ مقام ابراہیم جب حضرت خلیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا معظم و مکرم ہو گیا، تو خدا کے محبوب اکرم حبیب معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی عظمت و بزرگی اور اس کے تقدس و شرف کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ خدا کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جسم انور موجود ہے، اور اس زمین کا ذرہ ذرہ انوار نبوت کی تجلیوں سے رشک آفتاب و غیرت ماہتاب بنا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں، کاش قرآن مجید کی یہ آیتیں لوگوں کی آنکھوں میں ایمانی بصیرت کا نور پیدا کریں، تاکہ لوگ قبر انور کی تعظیم و تکریم کر کے دونوں جہاں میں مکرم و معظم بن جائیں، اور اس کی توہین و بے ادبی کر کے شیطان کے پنجہ گمراہی میں گرفتار نہ ہوں۔
اور جہنم کے عذاب مہین میں نہ پڑ جائیں۔ اور کاش ان چمکتی ہوئی آیات بینات سے نجدیوں اور وہابیوں کو عبرت حاصل ہو کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر منور کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر اس کی توہین و بے ادبی کرتے ہیں، اور گنبد خضرا کو منہدم کرنے اور گرا کر مسمار کر دینے اور نشان قبر مٹا دینے کا پلان بناتے رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے مزار پر انوار کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔